ویڈیو دیکھنے سے پہلے سوچ لیں، ورنہ بعد میں سوچا تو شاید دل لرز اٹھے گا۔ کیا ہمیں واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے؟ کیا ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا تو نہیں ہے؟ کیا ہم واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ایک مومن کو ہونی چاہیے؟ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب ہم مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور اس حد تک محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ ہمیں ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہماری جان، ہمارے مال، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کرنا پڑے، تو ایک لمحہ بھی سوچے بغیر ہم قربان کرتے ہیں۔ جس طرح اس دور کے مومنین مومنات نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ محبت صرف دعویٰ کرنے کا نام نہیں بلکہ کر گزرنے کا نام ہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعی اتنی محبت ہے؟ کیا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں والدین کو چھوڑنا پڑے، اولاد کو چھوڑنا پڑے، سب کچھ چھوڑنا پڑے، اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دینا پڑے، تو کیا ہم ایک لمحہ کے لیے سوچ میں تو نہیں پڑ جائیں گے؟ کیا ہماری محبت کمزور تو نہیں پڑ جائے گی؟ اگر ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ سچا ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کر جائیں گے۔ جو ہستیاں اس آزمائش سے گزری ہیں وہ تو کر گزری، لیکن ہمارے لیے وہ آزمائشیں نہیں ہیں جن سے وہ لوگ گزرے ہیں۔ ہمارے لیے تو آزمائش صرف اتنی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی تمام خواہشات قربان کر دیں، بغیر سوچے سمجھے سب کچھ چھوڑ دیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں دیکھ رہے ہوں تو کیا ہماری یہ حالت دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف تو نہیں پہنچے گی؟ کیا ہم اس طرح جی رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تمہارا شکر ہے، آپ کا یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے امتی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور تیری رضا کی خاطر خالص زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے صرف اور صرف یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے سپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں۔ اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام اور وفادار بندے بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ہو جائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔